الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 41۔ پچھلی آیتوں میں ڈاکہ زنی اور اسی طرح چوری کے سزاؤں کا ذکر تھا۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، دوسری طرف ان لوگوں کا دوغلا پن جو مسلمان تو ہوئے تھے لیکن نام کے مسلمان، جسے منافق کہتے ہیں، ان لوگوں کی مذمت اس میں بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کی سازشوں کا، یہودی کس طرح اسلام سے اپنی دشمنی نکالتے ہیں، ان کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ سنیے، فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوتا تھا، کتنی فکر ہوتی تھی ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام قبول نہ کر کے یا اسلام قبول کر کے کفر کرتے۔ فرمایا اے رسول، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ رسول اور نبی سے ہے، نام سے بہت کم ہے۔ زیادہ تر رسول نبی سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر کیا ہے۔ 4 جگہ ذکر کیا ہے ایک خاص مقصد سے، اس میں نام آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس لیے اس میں بھی کیا ہے، آپ کے آخری نبی ہونے کا تذکرہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک جگہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء۔ جہاں ذکر آیا ہے ایک خاص مقصد سے، زیادہ تر رسول اور نبی سے ہی ذکر آیا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، قیامت تک کے لیے قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رسول اور نبی سے کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی، اگر کوئی نبی ہے رسول ہے تو آپ پھر آپ ہی ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی بھی، سمجھ رہے، لطیف اشارہ سمجھنے والوں کے لیے۔ خیر، تو فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنك الذين، اے محمد بول کر نہیں پکارے ہمارا اللہ تعالیٰ۔ کہیں بھی آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیسے ذکر نہیں کیا ہے، یا محمد بول کے نہیں، آپ یا نوح سنیں گے، یا موسیٰ سنیں گے، یا عیسیٰ سنیں گے قرآن کریم میں، یا ابراہیم سنیں گے، یا آدم سنیں گے، ہر ایک نبی کا نام کے ساتھ، لیکن رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو لقب کے ساتھ، رسول، نبی، صفت، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتاتا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو لوگ کفر میں دوڑ رہے ہیں ان کا دوڑنا، ان کی یہ حرکتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ لا يحزنك الذين يسارعون، یسارعون، سارع یسارع کے معنی دوڑنا،
ایک دوسرے کے. تو یہ لوگ دوڑتے ہیں. کفر کی باتیں آتی ہیں تو اس میں بہت دلچسپی. من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جو کہتے ہیں، آمنا بافواہہم، اپنے زبان سے تو اپنے آپ کو بول رہے ہیں آمنا، ہمیں ایمان لائے ہوئے، ہمیں مسلمان. ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل کیا نہیں ہے؟ ایمان والے نہیں ہیں. دل میں ایمان نہیں ہے، صرف زبان سے کیا بول رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں. ایسے لوگوں کا کفر میں بڑھنا، کفر میں دوڑنا، کفر کی طرف لپکنا آپ کو غمزدہ نہ کرے. سوچو، ایک آدمی زبان سے کیا بول رہا ہے؟ اپنے کو مسلمان بول رہا ہے، اور کر رہا ہے کون سا کام؟ پورے کفر کا کام کر رہا ہے. ایسے کام کر رہا ہے جو صرف غیروں کو فائدہ پہنچانے کے، اسلام کو مٹانے کے کام، کفر کو فروغ دینے کے کام ہے. تو ایسی حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کرتے تھے. آپ ٹینشن میں آتے تھے، فکر میں آتے تھے. اللہ تعالیٰ کو تسلی کے لیے آیت نازل فرمانا پڑتا تھا. سوچو کتنا آپ کو ٹینشن آتا تھا ہوگا کہ اللہ کو اس طرح کی آیتیں نازل کرنا پڑتی. ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. کتنا آپ ٹینشن لیتے تھے ہوں گے کہ اللہ کو تسلی دینی پڑتی تھی کہ پیغمبر آپ غمزدہ نہ ہو ان لوگوں کی حرکتوں سے. جو زبان سے تو کہتے ہیں مسلمان، ہم مسلمان ہیں بول کر، لیکن دل میں ایمان ہے ہی نہیں ان کو. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اسلام کے حق میں کام نہیں کرتے، کفر کے حق میں کام کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے ایم ایل اے، ایم پی والوں کو، ایم پی لوگ کے حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے نہیں اللہ انہیں ایمان دے. ہم کسی کو منافق نہیں بول سکتے. یہ منافقوں کا ذکر ہے جو دل میں کفر اور زبان میں نہیں. اللہ حفاظت فرمائے سارے کفر کے کام. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور اسی طرح یہودیوں میں سے بھی ایسے ہیں جو اسلام دشمنی نکالتے ہیں. اتنے دشمن ہیں یہ لوگ، یہ تو کبھی کافروں مشرکوں کے پاس بھی جا کر وہ پوچھتے سچ بتا ہمارا مذہب صحیح ہے کہ اسلام کا مذہب صحیح ہے؟ اسلام صحیح، مسلمان صحیح. ان کو پتا ہے کہ اسلام صحیح ہے اور کفر اور شرک یہ غلط ہے، تو بولتے نہیں تمہارا ہی صحیح ہے، مسلمان غلط ہے، مسلمان غلط ہے. آج بھی آپ دیکھو، یہودیوں میں سے ہو، نصرانیوں میں سے ہو، جب کبھی بھی مسلمان کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کے ویرودھ کے بجائے اس کے حق میں ہی یہ کیا کرتے ہیں. لیکن پھر بھی مسلمان سمجھتے یہ لوگ ہمارے، یہ بھی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو مسلمان بھی آسمانی کتابوں پر، یہ بھی اللہ پر، ہم بھی وہ بھی ایک نبی پر، ہم بھی ایک نبی پر، تو ہمارے یہ قریب ہو گئے مشرکین اور کافروں سے. نہیں ہے. تو اسلام دشمنی میں تو یہ سب سے آگے ہے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں میں سے بھی ہیں جو کفر میں، فرمایا سماعون للکذب، جھوٹی باتوں کو بہت سنتے ہیں. سماعون کا ایک معنی کیا ہے؟ بہت سننا. سمیا سے سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے. للکذب، کس کو؟ جھوٹی باتوں کو. یعنی اسلام کے خلاف جو جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں نا، اس کے بہت سنتے ہیں. سمجھ رہے؟ جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف کوئی بات آتی ہے دلچسپی لے کر کے سنتے ہیں. ویسے ویڈیو بھی اچھی طرح سنتے ہیں، ویسے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، جہاں کہیں بھی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھو نا، میں کبھی بھی بولتا ہوں، کبھی اللہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت جب بھی پڑھو ایسا لگتا ہے اسی زمانے کے لیے نازل ہوئی. اب یہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ کہ ابھی نازل ہوئی جیسا لگتا نہیں. کیونکہ آج دیکھو نا، سوچو نا، آپ سمجھو نا کہ اسلام کے خلاف کتنے پروپاگنڈا کیے جاتے ہیں، کتنی جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. کیا ہے خان صاحب؟ کس طرح سے، وہ بھی فلموں کے ذریعے سے، ایسے ویڈیو بناتے ہیں، جھوٹی باتیں. اسلام فوبیا، کیا بولتے ہیں؟ اسلام فوبیا.
نام آتے اسلام کا کیا ہے؟ ڈرنا. اتنی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں. تو یہ جھوٹی باتوں کو سننے والے ہیں، بہت زیادہ سننے والے، بڑی دلچسپی سے سننے والے، سمجھ رہے؟ یہ ایک ویڈیو نہیں، دوسری پھر سے تیسری سنتے ہوئے رہتے ہیں. پورا غلاظت دماغ میں اسلام کے خلاف، سمجھ رہے؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور ایک دوسری قوم کے لیے سننے والے ہیں یہ جو آپ کے پاس نہیں آتے. کیا فرمایا؟ جو آپ کے پاس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے پیغمبر جو آپ کے پاس نہیں آتے نا، ان لوگوں کے لیے یہ سننے والے ہیں. وہ تو تکبر کی وجہ سے آپ کی مجلس میں نہیں آتے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے چیلے چپاٹوں کو بھیجتے ہیں، تم جاؤ جا کر کے کچھ بات ہے تو ہمارا کو پہنچاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے ان کی باتوں سے آگاہ ہو جائیں گے، باخبر ہو جائیں گے. انفارمیشن لینے والے ہیں لوگ. خود تو نہیں آتے کیونکہ خود آئے تو چھوٹے بن جائیں گے نا، مسئلہ ایگو کا ہو جائے گا. تکبر کی وجہ سے آتے نہیں. ایسے رہتے نا ابھی ہر قوم میں بھی کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی سردار کوئی چیلا رہتا ہی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کی وجہ سے خود تو نہیں آتے، ایسی قوم کے لیے سننے والے ہیں. جو لوگ نہیں آتے ان لوگوں کے لیے سننے والے ہیں. سننے کا ایک معنی تو سننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بات سننا اور ان کو آ کر کے پہنچانا، اور ایک معنی جاسوسی کرنا. کیا ہے سما ان کا معنی؟ اور ایک جاسوسی کرنا. یہ لوگ جاسوسی کرتے ہیں. جاسوسی کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اس میں جھوٹ موٹ ملا کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں پھیلا دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اس میں یہ لوگ مکس کر کے کچھ باتیں کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بولتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی نے وہ نہیں کہا. ہوتا ہے نا، بولنے والا ایک بولتا ہے، سننے والا کچھ اور سنتا ہے، پھر جا کر اور ایک آدمی کو کیا سناتا ہے، اور پھر انہیں کیا کرتا ہے اس میں اور تھوڑا بات ملا کر کے کہاں سے کہاں کی بات پہنچ جاتی. بات کرنے والے نے کون سی کی بات کی، اب پھیلانے والے نے کون سی کی بات پھیلا دی. اس طرح یہ جاسوسی کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو دلچسپی سے سنتے ہیں. یہ سب اسلام کے خلاف ان لوگوں کی حرکتیں ہیں. سارے یہ زمانے کے حالات کو دیکھتے، زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا ہی لگتا ہے. نہیں آگے حالات سے باخبر ہیں آپ. بعض لوگ ترغیب دیتے اپنے لوگوں کو، بھائی چھوڑو بھائی، حالات سے باخبر ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اللہ کرتے رہو. حالات سے باخبر نہیں ہوتا آپ حالت کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیا بولیں؟ اپنا ذہن کیسے بنائیں گے؟ کیسے لوگوں کو دوسروں کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے؟ بہت خراب ہے حالت، بہت خراب. اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہم لوگ، ورنہ اتنا پروپیگنڈا. سوچو اس زمانے میں چاہے ابھی بھی ختم نہیں، قیامت تک بھی ختم ہونے والا نہیں. ان کو دشمنی اگر کسی سے ہے تو کس سے ہو؟ اسلام سے. اسلام بولے تو ان لوگوں کی اتنی نفرت. ابھی دیکھو نماز کے بارے میں، مسلمان ایک 5 منٹ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نہیں کتنا ہلہ کرتے ہو میڈیا میں، مسلمان دوسروں کو تکلیف دینے والے، مسلمان قانون کی خلاف ورزی کرنے والے. سمجھ رہے؟ وہ عید کے ٹائم پہ تھوڑا سا عیدگاہ کو جاتے ہوئے ذرا ہیلمٹ کے بغیر گئے، اس کو لے کر کے مسلمان انڈیا میں رہتے اور انڈیا کے قانون کا کوئی خیال نہیں کرتے، اس کے خلاف کرتے. دیکھو ہونا بول کر کے جبتے رہتے پولیس لوگ بھی، ہونا بول کے تصویر نکال کر کے بعد میں نوٹس بھیجتے. عید کا دن ہے بھائی، تھوڑا سا وہ لوگ اگر گھنٹہ نہیں 10 دن 15 دن اپنی مورتی رکھ کر کے پورا روڈ بلاک کر دیتے، پورا محلہ بلاک کرتے، اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتے. وہ لوگ جا کر کے پوچھتے بھی نہیں کوئی میڈیا والے. لیکن مسلمان 5 منٹ کے لیے اگر وہ بھی مسجد بھر گئی تو، ورنہ کیا ضرورت ہے باہر آ کر پڑھنے کی؟ مسجد بھری تو کہاں پڑھیں گے بتاؤ؟ اس کو کیا کر دیتے. نہیں سچی بولو، آج کل نہیں چل رہے سب، کتنا سب بدنام کر رہے ہیں. اسلام کے خلاف کچھ بھی ملا اتنا بڑا چڑھا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کوئی بھی اسلام کے قریب نہ آئے
کوئی بھی مسلمان نہ ہو، ان کو پتہ ہے اسلام ہی دنیا میں سچا مذہب ہے، اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ کہیں لوگ سچائی کی طرف نہ آئیں، اور سچائی کی طرف جس دن لوگ آئیں گے نا تو ان لوگوں کی ساری سیاست کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو بعد میں سیٹ چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، اس کے لیے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں اس طرح دنیا کے چار فائدے کے لیے۔ اس زمانے کے بھی یہودی ایسے ہی، اگر مسلمان ہو جاتے تو کیا کرنا پڑتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانا پڑتا تھا۔ ان کو غلامی پسند نہیں، ان کو کسی کی، وہ خود دوسروں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، سمجھ رہے؟ آج بھی یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا، یہ خود دوسروں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے؟ فالو کسی کا کرنا۔ اسلام بولے تو اس میں فالو کرنا پڑتا ہے، کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غلام بننا پڑتا ہے، بندہ بننا پڑتا ہے، چھوٹا بننا پڑتا ہے، وہ ان کو قبول نہیں۔ خیر، میں تو اشارہ کر دیا آپ کے سامنے۔ تو لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آتے، ان لوگوں کے لیے یہ لوگ کیا کرتے؟ جاسوسی کرتے۔ ایسے لوگ ہیں یہ، یعنی یہ آپ کی خدمت میں جو آ کر کے سنتے نا، تو سننے کا مقصد طلب سے سننے کا نہیں ہے، بات سن کر کے عمل کریں گے اس نیت سے نہیں سنتے، بلکہ آپ کی باتیں دوسروں کو پہنچانے کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں، جو جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں، سمجھ رہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا مولوی صاحب سے، سوال کیوں کرنے کا انہوں؟ مولوی صاحب کتنے پانی میں ہے وہ معلوم کرنے کے لیے، وہ اس لیے نہیں کہ چلو مولوی صاحب سے معلوم کر کے ہم لوگ تھوڑا سا اپنے علم کی پیاس بجھائیں گے، تھوڑا سا صحیح مسئلہ معلوم کر کے عمل کریں گے، اس لیے نہیں۔ اس لیے دیکھیں کتنے پانی میں، وہاں آلریڈی پوچھ کے آیا ہے، پھر یہاں بھی پوچھنے کا، چار آدمی سے پوچھ کے آیا ہے، چار مولویوں سے پوچھ کے آیا، پھر ادھر بھی پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ تو نبی جی آپ کے پاس یہ آتے ہیں، لیکن آپ کی بات سننے کے لیے نہیں، آپ کی بات دوسروں کو پہنچانے کے لیے آتے ہیں، یہ جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے نکمے لوگ ہیں یہ پیغمبر، ایسے لوگوں کے کفر میں بڑھنا، کفر کی طرف آگے بڑھنا آپ کو غمزدہ نہ کرے، تسلی دی جائے۔ ان کی حرکتیں کیا ہے نبی جی سنیے، فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اپنی جگہ سے کلمے کو کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں۔ تورات، انجیل، اللہ نے ان کو کتابیں دی، آسمانی کتابیں، اس کو یہ کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے، کبھی تو لفظی تحریف، لفظی بدل دیتے تھے، سمجھ رہے؟ اور کبھی تو لفظ بدلتے نہیں تھے، معنی بدل دیتے تھے، لفظ وہی لیکن معنی چینج، کبھی لفظ چینج، کبھی لفظ وہی سے رکھتے، معنی کو کیا کرتے تھے؟ بدل دیتے تھے۔ ایسے لوگ ہیں۔ کتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات و انجیل میں کتنی نشانیاں تھی، کتنی پیشنگوئیاں تھی، اس سے پہلے بارہ میں نے تفسیر میں کہا ہے، اس کو ان لوگوں نے بدل دیا۔ پڑھتے تو وہی پڑھتے تھے کبھی، اور معنی اس کا دوسرا ہی بولتے تھے عوام کو بیچارے کو کیا معلوم ہے؟ نالج والے تو علماء ہوتے ہیں کتابوں کا، اب عوام سر ہلاتی رہتے، سامنے تو قرآن ہے، سامنے تو تورات ہے، سامنے تو انجیل ہے، کیا سوچتے؟ جو انجیل میں جو تورات میں وہی پڑھ کر کے سنا رہے بول کر کے، حالانکہ پڑھتے کچھ سمجھاتے کچھ ہے، کچھ بولتے کچھ، ایسے لوگ یہ بدل دیتے تھے۔ کبھی تو لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے تھے، تورات میں جو مسئلہ ہے وہ بتانا چاہیے نا، یہ لوگ کیا کرتے؟ رسم و رواج کے مطابق شریعت کے خلاف میں لوگوں کو حکم بتاتے تھے، حلال کو حرام کرتے تھے، حرام کو حلال کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں، یحرفون الکلمہ ایک جگہ ہے، ویحرمون ما حرم، سورہ توبہ میں اس میں ہے کہ یہ علماء کی باتیں، یہ علماء بھی کیسے ہوتے ہیں؟ یہ علماء ان کے ایسے تھے کہ یہ شریعت کے خلاف احکامات لوگوں کو سناتے تھے۔ تو یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، تو یہ الفاظ کو بدل دیتے تھے، یہ کلموں کو بدل دیتے تھے، من بعد مواضع، اس کی جگہ سے، اس کی جو جگہ ہے، یعنی کلمہ ایک ہے، الفاظ ہیں تورات و انجیل کے، اس کی ایک جگہ ہے، مطلب اس کا ایک معنی ہے، اس کو بدل دیتے، کبھی تو لفظ بدل دیتے، کبھی تو معنی ہی بدل دیتے تھے۔ اور کہتے تھے اپنے لوگوں کو، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا، اگر اس طرح کا حکم دے دے تو لے لو، قبول کر لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اگر وہ ایسا حکم دے جو تمہارے طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، سمجھ رہے؟ اس طرح کا حکم دے تو لے لو، اس طرح کا حکم دے تو مت لو، مطلب کیا؟ جو مرضی کے مطابق ملے وہ لو، جو مرضی کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ کیسا لگتا ہے آپ کو؟
یہ یہودیوں کی خصلت اللہ بتا رہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ ہمارے اوپر بھی فٹ ہو رہا ہے بول کے. نہیں، ہم لوگ بھی ایسا سچنا، سب کی سنو اپنی کرو. سننے کرے، سننے میں کیا جاتے ہیں، بول کر کہنا میں سننے کا، جمعہ بھی سننے کا، خطبہ بھی سننے کا، بیان بھی سننے کا، تفسیر بھی سننے کا. سننے میں کیا گیا، لیکن جو ہمارے کو سوٹ ہوتا ہے وہ لینے کا، جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کا. نہیں سمجھے؟ یہ بڑے جو علماء ان کے ہوتے تھے یہودیوں میں، یہ اپنے چیلوں کو یہی سناتے بتاتے تھے، تم جا کر سننا، لیکن دیکھو تمہارے حساب سے اگر ہے وہ بات تم لے لو، تمہارے اگر طبیعت کے تم کو ہوتا نہیں اس کے اوپر عمل چھوڑ دو. ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ کا کلام ہے، شریعت ہے، ہماری طبیعت کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو، دونوں ٹائم ہمیں کیا ہی کرنا ہے، شریعت کے حساب سے چلنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس طرح اپنے لوگوں کو سکھاتے تھے. ایسے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، جاننے والے، کہ اپنے پبلک کو اس طرح سے گمراہ کرتے تھے. غلط ہے نا؟ تو یقولون کہتے اپنے ماننے والوں سے کہ ان اوتی تم ہادا، اگر تمہیں یہ ملے، مطلب اس طرح کا حکم ملے تم کو، فخذو لے لو، وَإِلَّمْ تو یعنی قبول کر لو، اس ایکسپٹ کرو، اس کے اوپر عمل کرو. وَإِلَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں نہ ملے، یعنی تمہارے مطلب کی بات نہ ملے، تمہارے طبیعت کے مطابق تمہارے کو حکم نہ ملے، فَحَذَرُوا، بچ کے رہو، الرٹ، خبردار، اسے چھو مت، اس کے اوپر عمل مت کرو، چھوڑ دو اسے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن کا ارادہ ہی نہیں ہے ہدایت پہ چلنے کا، اتنی ضد، اتنی ہڑدرمی، اتنی نفرت ان کے دل میں اسلام کے خلاف، تو پھر اللہ کو کیا پڑی ان کو زبردستی مسلمان بنا دے، زبردستی ہدایت دے دے. فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. پیغمبر سنیے، جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا کیا ہو، جس کے گمراہ کا کتنا بولے تو ہدایت سے ہٹا کر کے کوئی دوسرا ہی راستہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہدایت سے ہٹا کر کوئی دوسرے راستے کا ارادہ کر دیا، مطلب گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیا ہو، فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. پیغمبر آپ اس پر ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے آپ. مطلب کیا؟ ارے جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے آپ اسے ہدایت پر نہیں لا سکتے، آپ اس کے اوپر اس کے مالک نہیں ہیں. فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، ارادہ نہیں کیا ہے، معاف کرنا، لم یرد اللہ نے ارادہ نہیں کیا ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دل کو اللہ پاک کر دے. اللہ پاک کر دے ان کے دل کو، ایمان داخل کر کے، کفر اور گمراہی کو نکال کر کے، فتنہ نکال کر کے. اللہ تعالی نے ارادہ ایسا نہیں کیا. اب اللہ کا ارادہ اگر ہدایت کا نہ ہو تو کوئی ہدایت پر آ سکتا ہے؟ اب آپ یہ بھی نہ کہیں کہ اللہ نے جب فیصلہ کر دیا تو کون آ سکتا ہے. اللہ نے خامخواہ فیصلہ نہیں کر دیا ہدایت نہ دینے کا، گمراہ کرنے کا، ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالی نے فیصلہ کیا. یہ ایک منشا ہے، آیت کا منشا کیا ہے؟ ان کی ضد ہٹ درمی اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فیصلہ سنا دیا. اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. اب جس کا ارادہ، جس کے پاک کرنے کا ارادہ اللہ ہی نہ کرے، اب اس کو کتنا تبلیغ کرو، کتنا دعوت دو، کتنا سمجھاؤ، کچھ ہونے والا. سمجھ رہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے. پیغمبر یہ لانے والے نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو دیتے تھے، لیکن امید مت رکھو. اللہ فرماتے آپ کا فریضہ ہے نا، وہ کرتے جاؤ، لیکن ان کو ہدایت پکی بات ہے نہیں ملنے والی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ضد اور ہردرمی کی وجہ سے ارادہ کر چکے ہیں کہ ان کے دل کو پاک نہیں کرتے. فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. ذلت ہے، اسلام اگر کسی کے پاس نہیں ہے اس سے بڑی ذلت اور کچھ نہیں. جس کے پاس اسلام ہے اس کے لیے عزت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں نا، ہم لوگ مسلمانوں کی کہاں عزت ہے؟ تو ہم چل نہیں رہے نا، برابر سے چلیں گے تو جیسے صحابہ ہے نا بولا کرتے، جب کبھی بھی کچھ بھی کر لے ان کے خلاف، اللہ نے بہت بڑی نعمت ہم کو اسلام دی ہے، اس کے مقابلے میں ہماری کسی کی عزت کی ضرورت ہے. بولا کرتے تھے سب سے بڑی عزت کی بات کیا ہے؟ آدمی کے پاس اسلام. سمجھ رہے؟ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے اچھا کپڑا پہنے تو عزت ہے،
اچھے سے گاڑی میں گئے تو عزت ہے، اچھے سے بڑے بنگلے میں بیٹھے تو عزت ہے، ہاں؟ عزت اس میں ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، باری باری جا رہے تھے، غلام کو بٹھا رہے تھے، خود چلے جا رہے تھے، پھر کبھی خود بیٹھتے، غلام باری باری، آدھا سفر تم بیٹھنا، آدھا سفر میں بیٹھتا ہوں، آدھا سفر تم، یہ ہے ایک ہی چیز سواری، سمجھ رہے؟ اتنے بڑے امیر المومنین ہیں، لیکن جاتے جاتے وہاں کیا ہوا؟ باری کس کی آئی بیٹھنے کی؟ غلام کی آئی، ان کی باری نکیل پکڑ کر کے آگے آگے چلنے کی آئی۔ تو کسی نے آ کر کے بتایا یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، اب آپ اس طرح سے آئیں گے تو کیا بھی عزت نہیں رہے گی؟ آپ ایک امیر المومنین اتنے بڑے فاتح ہیں، کیا بھی عزت نہیں رہیں گی؟ آپ کے باتوں میں وہی دم نہیں رہے گا، آپ سوار ہو جائے، بدل دیں۔ تو اس ٹائم پہ بولا تھا حضرت عمر بن خطاب نے کیا عزت؟ کس میں عزت؟ کپڑے میں؟ سواری میں؟ اللہ نے ہم کو اسلام دے کر کے عزت دی ہے، یہی سب سے بڑی عزت ہے۔ اب اگر ہماری بات کوئی مانے نہ مانے، اس سے ہمارے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ چنانچہ ویسے ہی گئے تو ان لوگوں نے اسی حالت میں ایکسپٹ کیا، کہا ہم نے اسی طرح اپنے آسمانی کتاب میں پایا ہے کہ فتح کرنے والا جو بیت المقدس کا ہے وہ اسی حال میں آئے گا۔ لے لا کر کے دوڑ کر کے آئے، وہ چابی ایسے ہی لا کے دیے بیت المقدس کی، سمجھ رہے؟ آج جو بیت المقدس ان کے قبضے میں نا، ایک زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں ان کے قبضے میں تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے بیت المقدس، سمجھ رہے؟ میں اس کی طرف اشارہ کیا، حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، اسلام سے عزت۔ ہم کو اللہ یہ بات سمجھا دے، یہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، ان کے لیے دنیا میں یہ ذلت ہے۔ 50 سالہ جو دور، بلکہ 500 سالہ جو دور تھا مسلمانوں کا شروع میں، وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ابھی کے مسلمان اس کو سمجھتے ہیں۔ اسلام عزت ہے، آج مسلمانوں کی عزت غیروں کے طریقے میں نظر آ رہی ہے، اسلامی طریقے میں نظر نہیں آ رہی۔ سچی بولو، میری کوئی بات غلط ہے تو آپ میرے کو ٹوکو، ہم کو کس میں عزت لگتی ہے؟ ہمیں بات سمجھ نہیں ہے کہ اسلام میں عزت ہے، اسلام سب سے بڑی دولت ہے۔ اسلام نہیں ہے تو انہیں ذلیل ہے، خار ہے۔ ذرا سوچو، دیکھو ذرا، اسلام کے خلاف جو لوگ چلتے ہیں ان کی زندگی کیسی دیکھو، جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے، جن کو اللہ نے اتنا پیارا مذہب دیا، بڑا دین دیا۔ افسوس ہے وہ لوگ بھی اس کی قدر نہیں کر رہے، وہ لوگ بھی چاہتے ہیں غیروں کے طریقے حساب سے چلیں، تو پھر تو ذلت ذلت نہ، اسلام میں عزت ہے۔ اسلام نہیں ہے اس میں عزت نہیں ہے، اور ذلیل ہے وہ، چاہے نام کا کتنا بھی بڑا۔ تو منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے، بولتے تھے زبان سے مسلمان، دل میں اسلام نہیں، دل میں ایمان نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما، اللہ تعالیٰ